بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا 179 پیج تک رحیق المختوم سے، سیرت النبی کی بک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 180 سے، جس کا ٹاپک ہے تیسرا مرحلہ بیرون مکہ دعوت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں شوال سن 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ مطلب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام زید بن حارثہ تھے طائف کے سفر میں، اور جس جگہ سے گزر ہوتا قبیلے راستے میں جو آباد تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ تھے عبد، یائل اور پتہ نہیں باللائل ہے یائل اور مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ کھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کہا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد ارادہ فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور انہوں نے کیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، ان کا دل کس قدر دکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غالبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہاں عربک لکھی ہوئی ہے لیکن وداؤٹ زیر زبر پیش ہے، تو وہ میں نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ میں عربک جانتی نہیں ہوں، تو اس کی ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں۔ یا الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جائیں، جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، تو کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی اور زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو اس کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب اس تکلیف میں اس نے دیکھا تو وہ رشتہ دار تھا شاید، یا انسانیت کے جذبے میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ آپ کو پتہ ہے یونس بن متی کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے یونس علیہ السلام۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب اداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد باللیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و الم سے نڈھال اپنے رخ چل پڑا، اور مجھے قرن ثعلب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی، اللہ نے اسے سن لیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم دیں، چاہے حکم دیں، وہی کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی النخلہ میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السبیل الکبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ پر قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھی بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورۃ احقاف میں اور دوسرے سورۃ جن میں۔ سورہ احقاف کی آیات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس بات پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سورۃ احقاف کی آیات ہیں۔ سورۃ جن کی آیات ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ کہہ دیں، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، ان کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہوئے، آپ کو پتہ چلا کہ جنوں نے یہ آیات سنی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت جاری رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکتون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔
پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی تھیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ مُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز ہو سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بشارتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کس طرح جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنوں کی ایک جماعت آئی، اور طائف کا یہ جو واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس باغ میں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر کس طرح ایک غلام جو یونس علیہ السلام کی قوم سے تھا وہ آپ سے ملا، اور وہ بھی اسلام اس نے بھی قبول کر لیا۔ یہ واقعات ہمیں یاد رہنے چاہیے۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے، جب ہم ان کو سنیں گے اور آگے کسی کو بتائیں گے تو ہمیں یہ باتیں یاد رہے گی، صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے یا سن لینے سے نہیں۔ بس اسی لیے ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور سیرت النبی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔